مزاروں پر جائیے، جانا اچھی بات ہے، وہاں پر جا کر کے حاضری دینا یہ ولیوں کی عادت ہے، اور مردان مقربان کی یہ خاص عادت اور خاص سلسلہ ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر کے خرافات کرنا، وہاں پر جا کر کے شریعت کے خلاف امور کرنا، اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اسلام میں کوئی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بات آ جائیے، اس سے بچ جائیے، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوگی تو اللہ کی محبت عطا ہوگی۔ جب اللہ کی محبت مل جائے گی پھر دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اور آخری بات، ہمارے یہ جو علاقہ ہے، خاص طور پر ہمارے علاقے میں ایک بڑی یہ رسم چل پڑی ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر نوجوان سائیکل سجاتے ہیں اور سائیکل پر سواری کرتے ہیں، اور یہاں سے لاہور تک سائیکلوں پر جاتے ہیں، اور بڑا قافلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر ٹیپ وغیرہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، بیٹریاں اوپر لگائی ہوتی ہیں، اور بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ کوئی محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں سہولت عطا کی ہے، گاڑیاں موجود ہیں، بسیں آ رہی ہیں، بسیں جا رہی ہیں، تو پھر یہ اتنا تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ اتنا معاملہ کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر وہ جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بنتا ہے، لوگ تنگ آتے ہیں ان کے معاملات سے، اور وہ پھر بلا وجہ کے وہ معاملات، یہ بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ ایسی منت جو انسان کو تکلیف میں ڈالے، مکلف کر دے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، منت وہی مانی جائے جو شریعت کے موافق ہو، جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ کیوں نہیں منت مانگ لیتے کہ یا اللہ کریم فلانا کام ہو جائے تو میں 5 روزے رکھاں گا، یا اللہ پاک فلانا سلسلہ ہو جائے تو انشاءاللہ میں نمازاں دی پابندی کراں گا۔ ایسی منتیں مانگیں جن کا کوئی معاملہ آسان ہو اور ان کا فائدہ بھی ہو۔ یہ کون سی منت ہوئی؟ داتا جی فلانا کام ہو جاوے تو میں سائیکل تو بہ کے تواڈے کول آواں گا، اور جی پیر باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلانا کام ہو جاوے تو میں تواڈے مزار تے تاگا آ کے بناں گا۔ تاگا بننے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ میں جی فلانا کام ہو جاوے تے بابا جی دے مزار تے جا کے گڈی چڑھاواں گا، میں جی فلانا کام ہو جاوے تے فلانا کراں گا۔ یہ پیر باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصوف کا سلسلہ ہے بڑا وسیع ہے۔ ہم ان کے مزار اقدس پر محرم شریف میں چلے گئے۔ اب یقین کیجئے، اب ارادہ تھا 9 محرم کی رات کو گئے کہ وہاں پر ٹھہریں گے اور نماز تہجد بھی ادا کریں گے اور سحری کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن آپ یقین کیجئے، میرے دوست موجود ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ تھے، 1 گھنٹہ گزارنا ہمارا مشکل ہو گیا وہاں پر۔ وہ جگہ جو وضو کرنے کی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کسی کا وضو ہوتا ہوگا، اس جگہ سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں پر کھڑا ہونا محال تھا۔ اور سامنے ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں کیا تھی جناب؟ گڈیاں، اور جناب وہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے یہ کھیلنے والے سامان، اور کسی نے دھاگے باندھ باندھ کر اتنا بیڑا غرق کیا ہوا تھا اس کمرے کی جالیوں کا کہ الامان الحفیظ۔ اور اگلی بات، وہاں پر مرد و زن کا اتنا اختلاط تھا کہ یقین کیجئے اپنے آپ کو بچانے میں اتنی دشواری اور اتنی مشکل کا سامنا ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میں نے پھر نیت کر لی کہ ایسے ماحول میں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ جس اللہ کے ولی سے ہم محبت رکھتے ہیں، اگر یہاں سے بیٹھ کر بھی پکاریں گے تو ان تک وہ سلسلہ پہنچ جائے گا، لیکن پکار ہونی چاہیے، دل کی نیت اور دل کا سچا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ لیکن مزاروں پر یہ معاملات کرنا، دھاگے باندھنا، اور جناب گڈیاں گڈے چڑھانا، اور ایسے سلسلے کرنا، اور مردوں اور عورتوں کا یوں ہی جا کر کے وہاں پر مل جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ عورت پر حج فرض ہو جائے، عورت پر حج فرض ہو جائے وہ اکیلی حج کرنے کے لیے جائے، اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تم کیا باتیں کرتے ہو اسلام پڑھنے کی اور اسلام بتانے کی؟ تو یہ میرے عزیز، میرے دوست اور میرے محترم، یہ وہ باتیں تھی، یہ وہ دل کے درد تھے جو آپ سے گزارش کیے، بیان کیے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم دین احکام کے پابند ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بسے۔ اللہ کریم آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔